کو ایک کوڈڈ زبان میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور ڈی کوڈ کر کے جو متعلقین ہیں یعنی متعلقہ افسران یا اتھارٹیز جو ہیں سرکاری اور سیاسی جو ایگزیکٹو برانچ میں ان کے صرف ایکسیس ہوتی ہے اس تک. تو یہ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایک دوست ملک کے ساتھ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے سارے جو اس کے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو بھجوایا تھا، جو کہ قانون کی منشا ہے. جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی اور ضابطہ فوجداری کی منشا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ آئے گا اس پہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وفاقی حکومت کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس نے نامینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. سیکرٹری داخلہ کو آتھورائز کیا گیا ایز این آتھورائزڈ آفیسر اور انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد کیا. ایف آئی اے نے جب طلب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کو، تو انہوں نے بجائے جا کے جواب دینے کے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا. اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلی ہی پیشی پہ بغیر حکومت کو سنے اور نوٹس کیے اس پہ سٹے جاری کر دیا. انجنکٹیو آرڈر آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اور یہ معاملہ تقریباً 6.5 ماہ سے زائد عرصہ وہاں پہ سٹے کی نظر ہوا. اور پچھلے دنوں میں ہی وفاقی حکومت کی جو درخواست پڑی ہوئی تھی ویکیشن آف سٹے کی، اس کی باری آئی، سنوائی ہوئی، تو بالآخر وہ سٹے جو ہے ویکیٹ کیا گیا آن لیگل گراؤنڈز. مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا متعلقہ محکمے سے وصول کرنے کے بعد، اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے لے کے واپس وہاں پہ سیف کسٹڈی میں رکھتے ریلیونٹ جگہ پہ، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس سے بچا جائے. پھر اس کے کانسیکوینس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرایا، اس پہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا اور جو اس وقت پریزائیڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جس طرح کا بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس تناظر میں تھا. اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی، طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ آئل کی اس طرف اور اس طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا موقف سننے کے بعد سپیکر رولنگ دیتے ہیں، آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نکتہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے، بغیر دوسرا موقف سنے، بغیر ایون جو اس وقت کی حزب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر ڈیپٹی سپیکر نے وہ جو موشن آف نو کانفیڈنس تھی وہ کوئی 1.5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا اور آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا. اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس ڈسمسل کا، ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رولنگ کا جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، عمران خان صاحب نے صدر عارف الوی صاحب کو ایڈوائس کی اور اگلے 3 منٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقتدر ایوان ہے قومی اسمبلی اسے تحلیل کر دیا گیا. اس آئین شکنی کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن جو موورز تھے انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور عدالت عظمیٰ نے فریقین کو سماعت کرنے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا
اور ایز اے کانسیکوینس قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ووٹ کرایا جائے اور وہ سارا عمل جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہوا۔ تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کارروائی کا سوچا بھی نہ جائے، اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی۔ حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشا کے عین مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے، جو انڈر دا لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز، وہ شیڈیول کے مطابق ایف آئی اے ہے، تو یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا گیا۔ باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں۔ ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہا ہے، انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے، جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے وہ بیان سنا، کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرا۔ تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سیکشن 5 کی کلاز اے اور پھر کلاز بی اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں۔ تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں، اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائیکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں، اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں۔ تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ مسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سائفر کا جو ڈرامہ آپ کو سامنے آ گیا سارا، جس طریقے سے قومی سلامتی اور ملک کی وقار کو داؤ پر لگایا گیا، چونکہ آپ لا منسٹر ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پروسیس میں کی جا سکتی ہے؟ دوسرا جو 9 مئی کے واقعات سے جڑے جتنے ملٹری کے پاس زیر حاصل لوگ ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے، تو اس حوالے سے بتایا بھی وفاقی حکومت کیا سوچتی ہے؟ قانون میں اس کم ہے کہ جہاں پہ جائے تو ریلیف دینے کی بات آ جاتی ہے؟ 2 باتیں جی، آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنیس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی، کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں، اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلاز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی۔ لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے
وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفنس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ نئی والا 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں، وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں۔ 1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر، جس کے تحت جو سویلینز سے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا۔ وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا، جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے، لارجر بینچ بھی بنے، اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایف بی علی کیس اسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا، اس پہ جو واقعہ پیش آیا، ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا، اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا، 2006 میں وہ فیصلہ ہوا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی، اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ۔ اور 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں، اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سنسیٹ کلوز بھی اس لیے دینا پڑی 2 سال کی، کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانحہ APS کے بعد وفاقی حکومت نے دہشت گردی کی جو لہر تھی، آن سلاٹ تھی، اس کو روکنے کے لیے، اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور وکلاء انڈر تھریٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا جو 1-2 پروسیکیوٹرز ہمارے کیسز کی پیروی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید والے کیس کی جو پیروی کر رہے تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں، تو وہ قانون سازی کی گئی کہ افینس کرنے والے بھی سویلینز، وکٹمز بھی سویلینز، اور پریمیسز بھی سویلین، یعنی کو بازار میں دھماکہ کرتا ہے آ کے، جس میں سویلینز جو ہیں وہ جان کی بازی ہارتے ہیں اور ان کو شہادت ملتی ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی عسکری ادارے سے نہیں ہے، وہ بھی سویلین ہے، اور جو جائے وقوع ہے وہ بھی سول پریمیسز میں ہے، کنٹونمنٹ میں نہیں ہے۔ تو آیا ایسی صورت میں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو، ایسی صورت میں فوجی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہے؟ تو پارلیمان نے جو ترمیم کی تھی اس کو ایگزامن کیا 17 جج صاحبان نے بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک جنگی ماحول میں رہ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر میں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جس میں اس میں سنسیٹ کلوز ہو اور 2 سال کے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ رکھی جائے، اگر حالات نہ سدھریں تو اس کو مزید 2 سال دیے جا سکتے ہیں۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ 2017 اور پھر 2019 تک اس کی توسیع کی گئی، وہ ختم ہو گیا۔ یہ اوریجنل ایکٹ میں ہے، اور میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کوئی ترمیم نہیں کی حکومت نے، نہ کیبنٹ نے، نہ شیڈیول میں ترمیم، نہ قانون میں ترمیم، یہ عسکری اداروں کا فیصلہ تھا، ان کی پریمیسز پہ اٹیکس ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق۔ سول سائٹ پہ جو عدالتیں ان ملزموں کا کیسز دیکھ رہی تھیں، ملزمان کے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا میجسٹریل کورٹس، انہوں نے قانون کے مطابق درخواستیں دے کے ان لوگوں کی تحویل لی۔ اب معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ہنٹ کیا کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا میں یا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں دیا جانا ہے یا نہیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس طرح؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے، نمبر 1،
لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے. جو سٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے. بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل. اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے, اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن 2015 کی ججمنٹ میں, جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں, اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل, بار ایسوسی ایشن, سول سوسائٹی کی, وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا, فل کورٹ بنی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے, متاثرہ شخص, یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے, اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے, یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے. اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے. تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں, وہ اس پہ جواب دیں گے. لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ